اللہ تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى۔ قرآن پاک کی جو آیات ہم نے سماعت کی وہ سورہ نجم کی آیت نمبر 38 اور 39، 38 اور 39۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اور آپ، ہم انسان جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی ہمارا فعل ہے، دن رات ہمارے جیسے گزر رہے ہیں۔ ایک آفس میں کام کرنے والا شخص اپنے آفس کے کولیگ کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ اور اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے اس کا برتاؤ۔ ایک دکاندار اپنی دکان پر لوگوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھتا ہے۔ ایک گھر کے اندر کام کرنے والی ایک عورت مستورات، وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اس کا معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک دوسرے کی کھوج کر کے جو ہے نا پیچھے لگے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیوں کرا، فلاں نے یہ کیوں کہا، اس کی یہ ہمت، اور اس نے تو یہ غلط کام کر دیا، یہ تو گناہ کی طرف جا رہا ہے، یہ تو ثواب کی طرف۔ دیکھیں، اپنے گریبان میں ہم لوگ جھانکتے نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں نا کہ بھائی کسی کی قبر میں نہیں جانا، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ پاک اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، مقصد کہ کسی سے بھی کسی دوسرے کے شخص کا سوال نہیں ہوگا، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ فقط اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا اور وہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھ لے، یہ تیری کتاب ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرے کی فکر میں اپنے آپ کو مت گلائیے۔ اس نے ایسا کیوں کرا، گھر میں کسی نے کوئی بات بول دی تو اب وہ ایک ہفتے تک جو ہے وہ منہ بنا ہوا ہے اور پریشان ہے اور اس سے بدلہ لینے کی ٹھان رہے۔ وہ ہمارے گھر شادی میں نہیں آیا تھا، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ انہوں نے ہماری دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، وہ ہمارے فلاں جنازے میں نہیں آیا تو اب ہم کیسے جائیں۔ تو آپ دوسرے کی غلطی کا جواب اپنی غلطی سے نہ دیں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اس نے یہ غلط عمل کیا، اس نے یہ گناہ کا کام کیا، اس کا یہ بدفعلی ہے۔ دیکھیں، اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا۔ اللہ رب العزت حجت تمام کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اور یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، بھائی ہر شخص اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ آپ اپنی فکر کیجئے، میں اپنی فکر کروں، اور اپنے ساتھ جو لوگ ہمارے قریبی ہیں، جو ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی جو ہے فکر کرنی ہے، تاکہ جنت میں ایک خاندان کی طرح، جیسے یہاں ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، ذرا سی کسی کو گھر میں آنے میں دیر ہو جائے، باپ فکر مند ہو جاتا ہے، ماں دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے، فون پہ فون، کال پہ کال، کہاں رک گئے بھائی، کہاں رہ گئے، آج ٹائم پر گھر نہیں آئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگ جنت میں بھی ایک خاندان کی طرح اسی طرح رہیں گے، اسی لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ آیا ہمارا بھائی کیسا ہے۔ ورنہ تو دوسری جگہوں پر اللہ رب العزت فرما رہے کہ قیامت کا جو منظر ایسا ہوگا کہ سگے رشتے، یعنی ماں جو ہے وہ بیٹی کی طرف نہیں دیکھے گی، باپ اپنے بچوں کو ایک نیکی دینے کا روادار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ان دو آیتوں کی تلاوت میں نے آپ نے سنی۔ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کو تو وہی ملے گا جس کے بارے میں وہ سعی کرے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بھائی جس نے جس طرف اپنا وقت گزارا، صحیح ہے، ایک بچے کو آپ کہیں کام سیکھنے بھیج دیں، وہ جتنا ٹائم ادھر ایکسپینڈ کرے گا، جتنا ادھر وہ وقت گزارے گا، اس حساب سے وہ بڑھیا کاریگر بنے گا، اور جو ہے وہ MBBS کا ڈاکٹر بن جائے گا اگر وہ سائنس کے اندر پڑھ رہا ہے تو، اور اگر وہ انجینئرنگ کے اندر ہے تو وہ ایک بڑا یعنی اس کا ٹائم کدھر ایکسپینڈ ہوا ہے، اس نے کوشش کدھر کری ہے، اس نے اپنی توانائیاں صرف کدھر کری ہیں، اللہ رب العزت اس کو وہ نواز دیں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
انسان کو اس کی کوشش کے مطابق اللہ رب العزت دے دیں گے۔ اب دیکھیے ہماری کوشش کیا ہے، ہم کس طرف ہیں؟ ہر آدمی مجھ سمیت اپنے گریبان میں جھانک لے، کیا ہماری کوشش اللہ رب العزت کے دین کی سرفرازی کے لیے ہو رہی ہے؟ کیا ہم صبح دوپہر رات کیا کسی فکر میں ہیں؟ دیکھیں فرمایا، ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس حدیث کا مفہوم بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری عبادات قبول ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کی فکر تمہیں لگ جائے، ایک نماز ابھی پڑھی ہے اور دوسری نماز کی فکر لگ جائے کہ اتنے بجے اس وقت اس ٹائم میں یہاں ہوں گا تو یہاں میری انشاءاللہ ظہر ہو جائے گی، اور ظہر پڑھی ہے تو اتنے بجے اس ٹائم میں یہاں ہوں گا تو انشاءاللہ میں یہاں عصر پڑھ لوں گا، فکر لگ جائے تو سمجھ لو کہ آپ کی ابھی پڑھی ہوئی نماز قبول ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جو حکم ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور آگے کیا فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہ دے دیا جائے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب قیامت کے دن میں تو کسی کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، نہ آپ میرا اٹھائیں گے۔ تو اب ہماری کوششیں کس طرف ہیں؟ اللہ رب العزت ویری نیکسٹ آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوششیں کدھر ہیں؟ اگر تمہاری کوششیں صحیح معنوں میں صحیح رخ پر ہیں تو تمہیں وہی ملے گا جو دل میں اللہ کا خوف رکھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کر اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال رہا ہوگا، تو اس کو اس حساب سے اللہ پاک اجر دیں گے اور اپنے قریب فرما لیں گے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے لیے تیاری جمعرات سے کر دے، جمعرات سے شروع کر لے کہ بھئی کل جمعہ ہے، اور ایک اہتمام کے ساتھ، اور جو ہے پہلی صف میں جا کر بیٹھے، اور مستورات جو ہیں وہ گھر پہ اہتمام کریں، بھئی آج جمعہ ہے، آج اسپیشل دن، تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات سے محبت ہو رہی ہے۔ لیکن اب ایسا نہ ہو کہ صرف جمعے کے مسلمان رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم صرف رمضان کے مسلمان رہ جائیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر آ جائے اور ہم اسے پسند آئے۔ دیکھیں دلہن جو ہے نا، وہ تیار ہو کر پورے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اور دوستوں کو، سہیلیوں کو، سب کو جو ہے وہ پسند آ رہی ہے اور سب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ دلہا کے پاس جب جاتی ہے تو دلہا کہتا ہے کہ تو بالکل مجھے پسند نہیں آئی، تو کہیں سے بھی 1% بھی جو ہے نا مجھے پسند نہیں آئی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ باقی سب کی تعریفیں کرنا بیکار ہو گئیں، بالکل ڈسٹ بن میں چلی گئیں، کیونکہ جس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی اس نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، وہ اس کو پسند نہیں آئی۔ تو میرے آپ کے اعمال تو جب قبول ہیں جب اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو وہ دے دیا جس کی اس نے سعی کی، جس کی اس نے کوشش کری، جو اس نے پانا چاہا۔ نمازوں کی پابندی ہو، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی ہو، سنت ہمارے لیے سب سے اہم ہو۔ آپ یقین کریں ہمارا پانی پینا، ہمارا باتھ روم جانا، اور ہمارا کپڑے بدلنا، ہمارا آئینہ دیکھنا، ہمارا منہ دھونا، یہ سب عبادات ہیں۔ آج ہم دانت صاف کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ سے کر لیتے ہیں، اگر ہم مسواک سے کر لیں تو دانت ویسے ہی صاف ہو جائیں اور سنت ادا ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کے مزید قریب ہو جائیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسواک کے 100 فوائد ہیں، اور اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ روح قبض ہوتے وقت، اس دنیا سے جاتے وقت، دم آخر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس منہ پر رواں ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ نے دانتوں پہ زبان پھیری، دانت کدھر ہیں؟ بالکل زبان کے قریب ہیں، اس منہ کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رواں ہو جائے گا۔ اور جس نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے قرب قیامت کے دنوں میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے قرب قیامت کے دنوں میں میری ایک موقوف ہونے والی سنت کو زندہ کر دیا، جو سنت لوگ بھول رہے تھے، وہ اس پر عمل کرنا شروع ہو گیا یا ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو 100 شہیدوں کی خوشخبری ہے، 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کو بھی اپنی شہادت کی قبولیت کا علم نہیں ہے کہ آیا میری شہادت قبول ہے یا نہیں، لیکن جس کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے بشارت مل گئی ہے 100% اللہ اور اللہ کا رسول سچے ہیں، اور اس کو جو ہے 100 شہیدوں کا ثواب سمجھیں مل گیا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسی طرح جوڑے رکھے، اور دین کی نسبت سے جو ہماری ملاقات جو ہے اللہ تعالیٰ چلائے رکھے جب تک زندہ ہیں، جب تک دم آخر سلامت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔